اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، فرشتے، آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ فضائیں اور زمین اور پہاڑ، اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اس سب کو اللہ نے بنایا، اور اس کو مخلوق کہتے ہیں، جمع مخلوقات۔ لیکن انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات، اس مخلوقات میں سب سے زیادہ شرافت والا، کہ خود اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم انسان کو ہم نے بڑی عزت اور شرافت بخشی۔ انسانیت یہ بہت بڑا اعزاز اور بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کائنات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں، اے بنی آدم، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب جميعا، سب کا سب تمہارے لیے کیا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تو انسان کی خدمت میں لگایا، لیکن انسان کو اس کے بارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کو پہچانے بنیاد، اور جو اللہ کو پہچان لے گا لا محالہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی انسانیت یہ سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء تو انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ان صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسانیت کی وجہ سے جو ذمہ داری انسان پر آ رہی ہے وہ اتنی بھاری ہے اور اتنی عظیم ہے، یہ دونوں ہستیاں فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش کوئی گھاس ہوتا، کاش کوئی میں درخت کی ٹہنی ہوتا اور اونٹ اس کو کھا لیتا، جانور کھا لیتا، مینگنی بنا کر پھینک دیتا۔ ان کو احساس تھا کہ انسانیت کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی معرفت سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی ذمہ داری، اور جو اللہ کی معرفت جو ہے حاصل کر لے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ فرمایا کاش میں مینڈھا ہوتا، میرے گھر والے مجھے خوب کھلاتے پلاتے اور موٹا تازہ کرتے، اور میں کسی خاص مہمان کے آنے پر چھری چلا دی جاتی اور گوشت بنایا جاتا، کچھ آگ پر بھونا جاتا، کچھ ویسے پکایا جاتا اور کھا لیا جاتا اور پخانہ بنا کر ڈال دیا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے انسانیت۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا۔ زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزوں تو اللہ نے پہلے پیدا کی، آدم علیہ السلام کو تو بعد میں بنایا، اور پھر دنیا میں بھیجا گیا، اور دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی طرف جانے کے لیے۔ کہا جاتا ہے ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا میں انسان آتے ہی دنیا اس سے پیٹ پھیر لیتی ہے اور اس کی زندگی کا وقت کم ہوتا رہتا ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ دنیا کو نصب العیب بنا کر اللہ کی دی ہوئی زندگی اور صلاحیتوں کو دنیا میں لگاتے ہیں، حالانکہ دنیا میں جو کچھ اس کو ملنا ہے وہ پہلے لکھا جا چکا۔ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے تو رزق بھی تلاش کرتا ہے، اس سے یہ انسان زیادہ کوئی حاصل کر نہیں سکتا، اور کوئی اس کی لکھی ہوئی تقدیر میں جو لکھی ہوئی چیز ہے کوئی اس کو کم کر نہیں سکتا۔ آج انسان دھوکے کی وجہ سے کہ دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا، جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ان آنکھوں کا دھوکہ ہے، کرنے والی ذات تو پیچھے اللہ کی ہے، اور اس کو
علم والا، یقین والا اور اللہ ایمان والا پہچانتا ہے۔